وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آسان قرآنی عربی گرامر کورس میں ہمارا آج کا سبق ہے مرکبات کا۔ اب تک ہم نے جن اسباق کو پڑھا، ان اسباق میں ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم ایک ایک اسم کو لیتے اور اس سے متعلق پڑھتے کہ یہ اسم مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے، حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے، حالت جر میں ہے۔ تو ایک اسم کو عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے مفرد، سنگل ورڈ۔ اور جب دو یا دو سے زائد اسماء آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک مرکب بن جاتا ہے، ایک کمپاؤنڈ بن جایا کرتا ہے، جس کی جمع مرکبات آتی ہے، اور یہی ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے۔ سب سے پہلے مفرد، کوئی بھی لفظ تنہا استعمال ہو تو مفرد کہلاتا ہے۔ مرکب، ایک لفظ کسی اور لفظ کے ساتھ مل کر آئے تو ایک مرکب بن جاتا ہے۔ مثلا الولد ایک الگ مفرد ہے اور الصالح ایک الگ مفرد ہے، لیکن یہ الولد اور الصالح جب الولد الصالح میں تبدیل ہوگا تو یہ کیا بن جائے گا؟ ایک مرکب بن جائے گا۔ گویا ہمارا فارمولہ انتہائی آسان کہ مفرد پلس مفرد ایکول ٹو کیا ہو جاتا ہے؟ مرکب۔ اب یہ بات ضروری نہیں کہ دو اسماء آپس میں مل کر ایک مرکب کی شکل اختیار کریں اور اس کا معنی اور مفہوم بھی مکمل ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو اسماء آپس میں ملتے ہیں، ایک مرکب بن جاتا ہے لیکن اس مرکب کا مفہوم نامکمل ہوتا ہے۔ ایسے مرکب کو عربی زبان کی گرامر کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے مرکب ناقص، یعنی نامکمل مرکب۔ اور دو یا دو سے زائد ایسے اسماء جن کا مفہوم مکمل ہو جائے، میرے اور آپ کی بات سمجھ میں آ جائے، اسے مرکب تام بھی کہا جاتا ہے۔ اور مرکب تام کے معنی ہے ایک مکمل مرکب، اور اس کو عربی زبان والے جملہ کہتے ہیں اور آپ اسے انگریزی زبان میں ٹینس یا ٹینسز کہا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے مرکب ناقص اور مرکب تام۔ ہمارا آج کا آغاز کا سبق مرکب ناقص پہ مشتمل ہوگا کہ وہ کون سے مرکب ناقص ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم مرکب تام پہ جائیں گے۔ مرکب تام پہ جب جائیں گے تو وہاں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس وقت مرکب ناقص پہ آتے ہیں۔ مرکب ناقص اور مرکب تام کی تعریف: کم از کم دو الفاظ کا ایسا مرکب جس کا مفہوم مکمل نہ ہو مرکب ناقص کہلاتا ہے، اور کم از کم دو الفاظ کا ایسا مرکب جس کا مفہوم مکمل ہو مرکب تام کہلاتا ہے۔ مثلا الولد الصالح، نیک لڑکا، ایک نامکمل مرکب ہے جب تک ہم اس کو ان الفاظ کے ساتھ نہ کہہ دیں کہ نیک لڑکا نماز پڑھ رہا ہے، نیک لڑکا کھانا کھا رہا ہے، نیک لڑکا مسجد جا رہا ہے۔ جب تک یہ الفاظ ادا نہیں کریں گے یہ ایک نامکمل مرکب رہے گا۔ اور دو الفاظ کا ایسا مرکب جو مرکب تام ہو، اس کو ہم یوں لے لیں کہ الولد صالح، لڑکا نیک ہے، زید کھانا کھا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک مکمل مرکب ہوتا ہے، ایک جملہ ہوا کرتا ہے۔ اس وقت ہم مرکب ناقص کو لے کر آگے چلیں گے۔ مرکب ناقص کی عربی زبان کی گرامر میں 4 مشہور اقسام ہیں۔ میں نے 4 مشہور اقسام کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اقسام اور بھی ہیں لیکن مشہور اقسام کیا ہیں؟ وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 مرکب توصیفی، نمبر 2 مرکب اضافی، نمبر 3 مرکب اشاری، اور نمبر 4 مرکب جاری۔ یہ جاری نہیں، یہ جاری، را پہ تشدید ہے۔ کنٹینیو جسے آپ لوگ کہتے ہیں یہ وہ والا نہیں ہے، یہ عربی زبان کی ایک خاص اصطلاح ہے جس کو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ ان تمام مرکبات کی مختصر تعریف ہم پہلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو تفصیل کے ساتھ ایک ایک سبق میں لے کر چلیں گے۔ مرکب توصیفی،
کم از کم 2 اسما کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو، ایسے مرکب کو عربی زبان کی گرامر کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی، 2 اسما کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی جانب کی جا رہی ہو، ایک اسم کو دوسرے اسم سے منسوب یا ریلیٹ کیا جا رہا ہو، اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب اشاری، ہم نے وسعت کے سبق میں چند اسماء اشارات آپ کو بتائے تھے، ھذا، اولئک، ہؤلاء وغیرہ۔ تو ان اسماء اشارہ کے بعد ایک اسم الف لام پر مشتمل آ جائے تو یہ دونوں مل کر ایک مرکب بن جایا کرتے ہیں، اور ایسے مرکب کو مرکب اشاری کہا جاتا ہے۔ مرکب جاری، عربی زبان میں کچھ حروف کو یہ طاقت و قوت حاصل ہے کہ وہ اسم سے پہلے آ کر اس کو اس کی اصلی حالت رفع سے نکال کر حالت جر میں لے جاتے ہیں۔ مثلا ہم جب قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو اعوذ باللہ، یہ باللہ ایک مرکب جاری ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم پھر پڑھتے ہیں بسمی، تو یہ بسمی بھی کیا ہے؟ ایک مرکب جاری ہے۔ الحمدللہ، یہ للہ بھی کیا ہے؟ ایک مرکب جاری ہے۔ ہوا یہ ہے کہ وہ حرف اور ایک اسم دونوں جب آپس میں مل جائیں تو یہ ایک مرکب بن جایا کرتا ہے، اور ایسے مرکب کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب جاری، یعنی جس میں حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے۔ یہ تو ان چاروں مرکبات کی مختصر تعریف ہوئی۔ اب انشاءاللہ ہم ایک ایک مرکب کو لے کر چلیں گے، اور آپ حضرات نے اب یہ سمجھنا ہے کہ قرآن میں، رسول اللہ کے فرمان میں، پوری عربی زبان میں جب 2 اسماء آپس میں ملتے ہیں اور ایک مرکب بنتا ہے تو اس مرکب توصیفی کا معنی کیسے کیا جائے گا، اس کے اندر کیا مفہوم پایا جائے گا، اس کو کس طریقے سے پہچانا جائے گا۔ تو اب ہم جاتے ہیں مرکب توصیفی کی طرف۔ ہمارا تفصیلی سبق کیا ہوگا آج؟ مرکب توصیفی کا ہوگا۔ دیکھیں، مرکب توصیفی کے اس پورے سبق میں آپ کو 5 باتیں بتلاؤں گا۔ کتنی باتیں؟ 5، جو میں آخر میں آپ کو گنواؤں گا۔ وہ باتیں بہت مختصر ہوں گی جو میں آخر میں گنواؤں گا، لیکن اس وقت جب میں آپ کو پڑھاؤں گا تو تھوڑی تفصیلی ہوگی۔ آپ نے 5 باتوں کو یاد رکھنا ہے، تو مرکب توصیفی کا پورا سبق آپ کو یاد رہے گا، اور اس کے آخر میں ہونے والی مشق کیا کریں گے؟ آپ حضرات کر سکیں گے۔ سب سے پہلے مرکب توصیفی کی تعریف، جیسا کہ میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں، مرکب توصیفی ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو، ایسے اسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب توصیفی کہا جاتا ہے۔ جب ہم نے اس کا نام مرکب رکھا تو یہ بات طے ہو گئی کہ اس میں کم از کم کتنے اسما ہوں گے؟ 2۔ تو مرکب توصیفی کے پہلے جز کا نام کیا کہلائے گا؟ موصوف، اور دوسرے جز کا نام کیا ہوگا؟ صفت۔ یعنی مرکب توصیفی میں کتنے اسما استعمال ہوں گے؟ کم از کم 2۔ تو پہلا کیا کہلائے گا؟ موصوف، اور دوسرا کیا کہلائے گا؟ صفت۔ لہذا ہمارا فارمولہ کیا ہوا کہ اسم موصوف پلس اسم صفت، یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مرکب توصیفی۔ پہلی بات یہاں پر ہو گئی مکمل۔ یہ بہت آسان ہے، آگے چلتے ہیں۔ اسم موصوف اور اسم صفت کی تعریف آپ حضرات اردو زبان میں بھی کرتے ہیں، عربی زبان میں بھی اس کا وہی مفہوم ہے۔ اسم موصوف جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے اسم موصوف کہتے ہیں، اور اسم صفت جو اسم اچھائی یا برائی بیان کرے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسم صفت کہا جاتا ہے۔ جی اب یہاں سے چند چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پہلا اصول، پہلا قاعدہ، پہلا رول یہ ہے کہ مرکب توصیفی کا اردو ترجمہ ہمیشہ الٹ کیا جائے گا، یعنی موصوف اور صفت جب آئیں گے، موصوف پہلے ہوگا، عربی میں صفت کیا ہوگا؟ بعد میں۔ لیکن جب آپ اردو زبان میں ترجمہ کریں گے تو صفت کا ترجمہ پہلے کریں گے اور موصوف کا ترجمہ بعد میں۔ یہی بات اوپر لکھی ہوئی، مرکب توصیفی کا اردو زبان میں ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ الٹ کیا جاتا ہے۔ مثلا الولد موصوف ہے
اور الصالح صفت ہے اس جملے الولد الصالح میں۔ جب الولد الصالح کا اردو ترجمہ کیا جائے گا تو الصالح کا ترجمہ پہلے اور الولد کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بعد میں ہوگا، اور ترجمہ کیا ہوگا؟ نیک لڑکا۔ اگر آپ اس کا ترجمہ لڑکا نیک کریں تب بھی بات تو درست ہے، لیکن یہ فصیح اردو میں اچھا جملہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ کے 2 الفاظ اگر آپ دیکھ لیں، الصراط المستقیم، یہ بھی ایک مرکب توصیفی ہے۔ صراط مانے راستہ اور مستقیم مانے سیدھا، لیکن جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ راستہ سیدھا یا سیدھا راستہ؟ سیدھا راستہ زیادہ بہتر مفہوم ادا کرنے والا ترجمہ ہے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ کریں راستہ سیدھا تب بھی مفہوم تو ادا ہو جائے گا، سامنے والا بات سمجھ دے گا، لیکن ساتھ یہ بھی سمجھ لے گا کہ آپ کی اردو اچھی نہیں ہے، ورنہ آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے؟ سیدھا راستہ۔ لہٰذا مرکب توصیفی کا ہمارے پاس قاعدہ کیا ہوا کہ مرکب توصیفی کا ترجمہ ہم ہمیشہ کیا کریں گے؟ الٹ کریں گے۔ جی آگے چلیں۔ یہ بات آپ حضرات نے اپنے گروہوں میں اس طرح باندھی ہے، اپنے دماغ میں اس طرح بٹھانی ہے کہ زندگی بھر نہیں بھولے، کیونکہ یہی وہ قاعدہ ہے جس کی وجہ سے آپ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں مرکب توصیفی کو پہچانیں گے۔ اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت کے درمیان مکمل کوآرڈینیشن، مطابقت پائی جاتی ہے۔ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت کے درمیان مکمل مطابقت، کوآرڈینیشن پائی جاتی ہے۔ مطابقت کن چیزوں میں؟ جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت میں۔ تو جملہ یوں ہو جائے گا، مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت کے درمیان جنس، عدد، وسعت اور اعراب میں مطابقت ہوتی ہے۔ کس طرح؟ یعنی موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی کیا ہوگی؟ مذکر۔ موصوف مؤنث، صفت بھی مؤنث۔ موصوف واحد، صفت بھی کیا ہوگی؟ واحد۔ موصوف اگر تثنیہ تو صفت بھی کیا ہوگی؟ موصوف جمع، صفت بھی کیا ہوگی؟ جمع۔ موصوف معرفہ، صفت بھی معرفہ۔ موصوف نکرہ، صفت بھی نکرہ۔ موصوف حالت رفع میں، صفت بھی کیا ہوگی؟ حالت رفع میں۔ موصوف حالت نصب میں، صفت بھی حالت نصب میں۔ موصوف حالت جر میں، صفت بھی حالت جر میں مکمل مطابقت پائی جاتی ہے۔ تو یہ مطابقت ہوتی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ قرآن کریم میں مرکب توصیفی کو پہچانیں گے تو پہچان کا اصول کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا کہ 2 اسماء آپس میں آئیں، دونوں میں مکمل مطابقت ہے تو یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی۔ کیونکہ ترجمہ تو آپ بعد میں کریں گے نا، پہلے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو پہچانیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے، مرکب توصیفی ہے، تب جا کر آپ اس کا کیا کریں گے؟ ترجمہ کریں گے۔ ایک سلائیڈ میں مثالوں سے اس کو مزید واضح کیا گیا ہے تاکہ بات مزید سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں ایک ایک لے کر آئیں گے جی آپ۔ الولد، ہم نے اب تک جو کچھ پڑھا اس کے حساب سے خواتین شرکاء بتلائیں گی کہ الولد مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے۔ واحد تثنیہ جمع، واحد معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ۔ حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں؟ تو اس کی صفت آپ دیکھیں کہ صفت بھی کیا ہے؟ مذکر ہے، معرفہ ہے، واحد ہے اور حالت رفع میں۔ موصوف مذکر، واحد، معرفہ، حالت رفع۔ صفت بھی کیا ہے؟ مذکر، واحد، معرفہ اور حالت رفع میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں پہ الولد ہو اور یہاں پہ الصالحۃ ہو، اگر ہوگا تو کیا ہوگا؟ غلط۔ یہاں ایسا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ الولدان ہو اور یہاں پر الصالح ہو، اگر ہوگا تو غلط، کیونکہ ایک تثنیہ ہے دوسرا کیا ہے؟ جمع۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں الولد ہو یہاں صالح نکرہ ہو اور اسے آپ کہیں مرکب توصیفی، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ یہ الولد ہو اور یہ الصالح ہو، یہاں پر رفع ہو اور یہاں پر کیا ہو؟ جر ہو، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ مکمل مطابقت ہوگی تو کیا کہلائے گا؟ مرکب توصیفی۔ آگے چلیں جی۔ جیسے ہی الولد تبدیل ہوا تثنیہ میں، کیا ہوا؟ واحد سے کیا ہو گیا؟
تثنیہ ہو گیا، تثنیہ ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے، حالت رفع میں ہے، تو صفت بھی کیا ہو گئی ہے؟ الصالحان، تثنیہ، مذکر، معرفہ اور حالت رفع میں ہو گئی ہے۔ الولد کی جمع آتی ہے الاولاد، جیسے ہی صفت موصوف کیا ہوا؟ الاولاد، تو صفت بھی کیا ہو گئی؟ الصالحون، یعنی موصوف جمع، مذکر، معرفہ اور حالت رفع میں، صفت بھی مذکر، جمع، معرفہ اور حالت رفع میں۔ دوسری مثالوں سے مزید وضاحت ہو جائے گی۔ اب یہاں پر صفت موصوف کیا ہو گیا؟ مذکر کے بجائے البنت کسے کہتے ہیں؟ لڑکی کو۔ موصوف کیا ہو گیا؟ مذکر کے بجائے کیا ہو گیا؟ مؤنث۔ واحد ہے، مؤنث ہے، معرفہ ہے، حالت رفع میں ہے موصوف، تو صفت بھی کیا ہو رہی ہے؟ الصالحۃ، مؤنث آ رہی ہے کہ موصوف مؤنث، تو صفت بھی مؤنث، واحد، معرفہ اور حالت رفع میں۔ جیسے ہی البنت البنتان میں تبدیل ہوگا، یعنی مؤنث تو ہے لیکن اب کیا ہو گیا؟ تثنیہ ہو گیا، معرفہ اور حالت رفع میں، تو صفت بھی کیا ہو جائے گی؟ الصالحتان کیا ہو جائے گی؟ مؤنث، تثنیہ، معرفہ اور حالت رفع میں۔ موصوف جب جمع ہو جائے البنات، تو صفت بھی کیا ہو جائے گی؟ جمع ہو جائے گی الصالحات، موصوف جمع، مؤنث، معرفہ، حالت رفع، صفت بھی جمع، مؤنث، معرفہ اور حالت رفع۔ یہ مثالوں سے آپ کو سمجھانے کہ موصوف اور صفت میں مکمل کوآرڈینیشن کا ہونا ضروری ہے۔ دو باتیں ہو گئی، پہلی بات مرکب توصیفی کہتے کس کو ہیں، دوسری بات مرکب توصیفی کا ترجمہ الٹ کیا جاتا ہے، اور یہ تیسری بات یہ ہو گئی کہ مرکب توصیفی کو پہچاننے کا طریقہ، اسلوب کیا ہے کہ دونوں اسماء کے درمیان مکمل مطابقت پائی جائے گی۔ ابھی مثالیں جو آئیں گی، ایکسرسائز جو آئے گی، وہ آپ حضرات نے حل کرنی ہے۔ جی، ہم نے آغاز میں بھی یہ بات کہی تھی، دوبارہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ دنیا کی تمام زبانوں میں قواعد کے مطابق 70 یا 65% جملے بنتے ہیں، باقی ایکسیپشنز ہوا کرتی ہیں، استثناء ہوا کرتی ہیں۔ عربی زبان کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر قواعد کے مطابق جملے جو ہیں وہ تقریباً 70 سے 75% ہوتے ہیں، اور کچھ کیا ہوتی ہے بہرحال استثناء ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا پہلا ایکسیپشن اور استثناء یہ آ رہی ہے۔ ہم نے کیا کہا کہ مرکب توصیفی کہ دونوں اجزاء کے درمیان کیا ہے؟ مکمل مطابقت کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں پر ایک استثناء آ رہا ہے کہ جمع مکسر، ٹوٹی پھوٹی جمع، اردو زبان میں واحد سے جمع بنانے کا جو طریقہ ہے، مثلا مسجد کی جمع مساجد، فقیر کی جمع کتاب کی جمع کتب، قلم کی جمع اقلام، اس طرح کی جو جمع ہوتی ہے، جمع مکسر ہو اور غیر عاقل کی ہو، یعنی ایسی چیز کی جمع ہو جو انسان، جنات اور فرشتوں میں سے نہ ہو، تو اس کی صفت ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ مثالوں سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ الکتب، یہ جمع ہے الکتاب کی، جمع کون سی ہوئی؟ جمع مکسر، یعنی جس میں واحد ٹوٹ گیا۔ اور کتاب عاقل ہے غیر عاقل ہے؟ غیر عاقل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسی سے کیا کرتے ہیں؟ پڑھ کر اپنے آپ کو عقل و شعور سے نوازتے ہیں، لیکن ہے غیر عاقل، لہٰذا اس کی صفت ہمارے قاعدے کے مطابق الجدیدون آنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، اور وہ آ رہی ہے الجدیدۃ۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے، اور جمع مکسر غیر عاقل کی صفت کیا ہوتی ہے؟ واحد مؤنث ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن کریم میں یہ سب کچھ استعمال ہوا ہے۔ جی، الاقلام جمع ہے القلم کی، قواعد کے مطابق اس کی جمع، اس کی صفت آنی چاہیے تھی الطویلون، لیکن چونکہ الاقلام جمع مکسر غیر عاقل ہے، لہذا اس کی صفت کیا آئے گی؟ الطویلہ تو آئے گی۔ میں یہ تو گرامر کی کتاب کا طریقہ تھا، ٹوٹکا بھی بتا دیتا ہوں آپ حضرات کو یاد کرنے کے لیے۔ زبیدہ آوا کے ٹوٹکے بھی جو ہے نا زیادہ یاد رہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی جو حضرات، کہ آپ حضرات یوں سمجھیں
ایک تھی جمع مکسر اور ایک تھا جمع سالم. یہ اس کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے. ایک تھا جمع مکسر اور ایک تھا جمع سالم. جمع سالم میں ہم مذکر کے آخر میں واو نون کا اضافہ کرتے ہیں اور مؤنث کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کرتے ہیں، وہ تو آپ جانتے ہیں نا جی. جمع مکسر یعنی جس کا ہم نے کہا تھا کوئی قاعدہ، اصول، رول موجود نہیں ہے، بس اردو زبان میں واحد سے جمع بنانے کا جو طریقہ ہے اس کی طرح اکثر و بیشتر ہوتا ہے. اس کو عربی زبان والے ہمیشہ نہیں، اس کو عربی زبان والے واحد مؤنث یا بعض اوقات صرف مؤنث کا مقام دیتے ہیں. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جمع مکسر کو عربی زبان میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ مؤنث سمجھا جاتا ہے عام طور پہ. وہ کیسے؟ اس طرح کہ جمع مکسر دو طرح کی ہوتی ہیں، عاقل کی اور غیر عاقل کی. غیر عاقل کے لیے تو قاعدہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ غیر عاقل یہاں نہیں، تمام مثالیں آگے جو آئیں گی اس سب میں یہ قاعدہ ریپیٹ ہوتا جائے گا کہ جمع مکسر غیر عاقل ہوگا تو صفت کیا ہوگی؟ واحد مؤنث. آگے جا کر ہم پائیں گے اس کا فاعل بھی واحد مؤنث ہوگا، بہت ساری جگہ پر یہ قاعدہ آئے گا. اور جمع مکسر اگر عاقل ہو، مثلا رسول کی جمع رسل، سمجھ آئی، رجل کی جمع رجال، یہ تو عاقل ہیں، اس کے لیے بھی عربی زبان کا اصول یہ ہے کہ اس کی صفت جمع بھی آ سکتی ہے، اس کی صفت جو ہے نا واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے. لہٰذا وہاں پر بھی کا قاعدہ اطلاق ہوتا ہے اور یہاں پر ہی کا قاعدہ کہ اس کی صفت تو واحد ہی ہوگی، وہاں پر دونوں استعمال ہو سکتی ہیں. لہٰذا ہم یوں کر لیں آسانی کے لیے، یہ قاعدہ نہیں ہے، کتاب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کہ جمع مکسر یعنی جس جمع کے آخر میں واو نون اور الف تا نہ آتی ہو، اور آسان الفاظ میں کہوں مادی اشیاء پر مشتمل چیزوں کی جو جمع ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جمع مکسر. مادی اشیاء جن کا جسم ہوتا ہے. یہ آپ میں نے کہا قلم، فوراً ذہن میں کیا آ گیا نا؟ قلم. کتاب، ذہن میں کتاب آ گئی کہ نہیں آئی؟ گھڑی، یہ جو مادی چیزیں فوراً ذہن میں تصویر آ جاتی ہے. ان کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ جمع مکسر ہوتی ہے. اور وہ جو باقی جو جمع ہے نا، جو واو نون، وہ صفات ہیں. مومن، مسلم، منافق، کافر، جاہل، وہ صفت ہیں. اس سے آپ یہ نہیں کہیں گے مومن وہ ہوتا ہے جس کے کان یوں ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایک صفت ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اور یہ کیا ہے؟ جیسے میں کہوں گا مسجد، آپ کے ذہن میں مسجد کا نقشہ. میں نے کہا پنکھا، پنکھے کا نقشہ. میں نے کہا موبائل، آپ کے اور موبائل کا نقشہ. کرسی، ٹیبل، ان کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جمع مکسر. تو ایسی اشیاء جو ہوتی ہیں جن کو ہم مادی اشیاء کہہ لیں، مادی اشیاء کی جو جمع ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جمع مکسر ہوتی ہے. عربی زبان والے اس کو عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ مؤنث کا درجہ دیتے ہیں. عام طور پر اسے کیا دیتے ہیں؟ مؤنث کا درجہ. اور یہاں پر بھی اس کا درجہ کیا ہو رہا ہے؟ مؤنث کا ہو رہا ہے. جی یہاں تو مکسر غیر عاقل کہا گیا، میں نے کہا عاقل کو بھی آپ کیا سمجھیں؟ جمع مکسر عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، اسے آپ کیا سمجھیں؟ مؤنث. جہاں پر وہ مذکر استعمال ہو اس کو سمجھ لیں کہ یہ استثناء ہے. میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں؟ جمع مکسر کو آپ لوگ کیا رکھیں؟ مؤنث میں. جہاں پر وہ مذکر استعمال ہو قرآن کریم میں، وہاں سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے؟ استثناء ہے. تو یہ زیادہ آسان ہوگا آپ کو آگے بات کے سمجھنے میں. یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے. میں نے کہا تھا میں صرف 5 باتیں ہوں گی مرکب توصیفی میں. پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتلائی کہ مرکب توصیفی جس میں ایک اسم دوسرے کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو، پہلے اسم کو موصوف اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں. نمبر 2 میں نے بتایا کہ مرکب توصیفی کا اردو ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ الٹا کیا جائے گا. نمبر 3 ہم نے آپ کو بتلایا کہ مرکب توصیفی میں مکمل مطابقت پائی جاتی ہے. اور نمبر 4 میں نے آپ کو بتلایا کہ مرکب جمع مکسر غیر عاقل کی صفت کیا ہوتی ہے؟ واحد مؤنث. تو 5 باتیں آپ مرکب توصیفی کی تعریف یاد کر لیں. اس کی 2 اقسام، موصوف صفت. مرکب توصیفی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الٹ. نمبر 4 دونوں میں مکمل مطابقت پائی جاتی ہے. اور استثناء. یہ 5 باتیں ہمارے سبق کا کیا ہے؟ ٹوٹل خلاصہ ہے. اگر یہ 5 باتیں آپ کے ذہن میں ہو تو آپ اس مشق کو کیا کریں گے؟ حل کر پائیں گے. نہیں حل، اس کو دیکھیں، سوچیں اور حل کریں تو آپ کو پورا کا پورا سبق. اور پھر آپ کو میں کام دوں گا گھر کے لیے. جی ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ان تمام مرکبات میں سے مرکب توصیفی آئیں گے، اس کا پہلے کرنا ہے ترجمہ، پھر دیکھنی ہے مطابقت،
بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اب خواتین شرکاء اس پہلے جملے کا ترجمہ کریں گی. العمل الصالح دونوں اردو زبان کے اندر استعمال ہونے والے لفظ ہیں. ترجمہ کیا ہوگا؟ نیک عمل. صالح کا ترجمہ پہلے کریں گے اور عمل کا ترجمہ کیا کریں گے؟ عمل نیک بھی صحیح جملہ ہے, درست بات تو ہے, ترجمہ غلط نہیں ہے لیکن فصیح جملہ نہیں ہے. خواتین شرکاء سے اگر میں یہ سوال کروں کہ العمل الصالح کے دونوں اسماء میں مطابقت بیان کریں تو آپ کس طرح بیان کریں گی کہ ان میں مطابقت پائی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے جو سبق پڑھا تھا مذکر و مؤنث کا, اس کے حساب سے دیکھیں دونوں مذکر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں نا جی, مذکر ہیں یا نہیں ہیں؟ نہ حقیقی ہے مؤنث, نہ جو ہے نا قیاسی ہے, نہ کیا ہے سماعی ہے, تو مذکر ہوئے یا نہیں ہوئے, اس طرح دیکھنا ہے. نمبر 2 ہم نے کہا تھا واحد تثنیہ جمع دیکھنا ہے, تو یہ واحد ہے تثنیہ ہے جمع ہے؟ واحد ہے. اب تیسرا دیکھنا ہے معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. کیوں؟ شروع میں الف لام آیا ہوا ہے. اور نمبر 4 اور آخری سبق ہم نے پڑھا تھا, ہم نے دیکھنا ہے کہ حالت رفع میں ہے, حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے. تو کون سی حالت میں ہے؟ تو العمل واحد, پہلے مذکر, واحد, معرفہ, حالت رفع. تو خبر الصالح بھی کیا ہے؟ مذکر, واحد, حالت معرفہ اور حالت رفع میں. ترجمہ آپ, یہ ہے اس کی پہچان کا طریقہ. اگلی مثال مرد شرکاء کے لیجیے. شجرات مبارکات. شجرہ تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ درخت کو, اور مبارک کہتے ہیں برکت والے کو. اب ترجمہ کیا ہوگا اس کا جی؟ برکت والا درخت یا مبارک درخت بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. مبارک درخت زیادہ بہتر ترجمہ ہوگا مرکب توصیفی کے اعتبار سے, کیونکہ یہ والا والے جو ہے نا یہ مرکب اضافی کی خاصیت ہے, استعمال ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب مرد شرکاء نے بتانا ہے کہ اس میں مطابقت کیسے پائی جا رہی ہے. دونوں واحد ہیں. پہلے مذکر مؤنث, دونوں کیا ہیں؟ مؤنث ہیں مذکر ہیں؟ مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہیں؟ گولتا کی وجہ سے. بالکل ٹھیک. اب واحد تثنیہ جمع پہ دونوں واحد ہیں, ٹھیک. دونوں معرفہ ہیں یا نکرہ ہیں؟ نکرہ ہیں. کسی وجہ سے؟ تنوین کی وجہ سے. تنوین نکرہ کی علامت ہے. اور نمبر 4 دونوں کون سی حالت میں ہیں؟ حالت جر میں ہیں. تو کیا ہو گیا؟ مطابقت پائی جا رہی ہے, لہذا کیا کہلائیں گے؟ یہ مرکب توصیفی کہلائیں گے. ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ الٹ ہوگا. اگلی مثال متاع قلیل. متاع کہتے ہیں سامان کو اور قلیل کہتے ہیں, لیکن ہر سامان کو متاع نہیں کہا جاتا. دنیا کا جو سامان ہو, سامان زندگی, اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اقبال بڑا خوب کہتا ہے کہ متاع کارواں تو کیا احساس زیاں بھی چلا جائے تو قوم تباہ. تو متاع سامان زندگی. ترجمہ کریں گے, قلیل کا ترجمہ پہلے کریں, متاع کا ترجمہ بعد میں کریں. تو کیا ہو جائے گا؟ قلیل معنی کیا ہے؟ تھوڑا. متاع معنی سامان, تو کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا سامان. اور اگر بریکٹ میں آپ لگا لیں گے سامان زندگی, تو آگے جو ہے نا متاع کا اصل معنی جو ہے نا, یہ اصل میں اردو زبان میں تو گھر کا سامان ہو, دنیا کا سامان ہو, آخرت کا سامان ہو, سفر کا سامان ہو, سب کے لیے سامان ہی. عربی زبان میں ایسا نہیں ہے. عربی زبان میں دنیاوی سامان کے لیے متاع ہے, گھر کے سامان کے لیے اطاس ہے, اور دیگر سامان کے, ہر قسم کے سامان کے لیے الگ ورڈ ہے. یہ اس کی فصاحت و بلاغت. لہٰذا دونوں میں مطابقت پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی؟ خواتین شرکاء ذرا غور کریں گی. دونوں کیا ہیں؟ مذکر ہیں. دونوں کیا ہیں؟ واحد ہیں یا نہیں ہیں؟ دونوں حالت نکرہ ہیں یا نہیں؟ اور دونوں کیا ہیں؟ حالت رفع میں. تو کیا کہلائے گا؟ مرکب توصیفی کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ یہ اس لیے آپ سے کروایا جا رہا ہے کہ مرکب اضافی, مرکب اشاری اور مرکب جاری کو بھی پہچاننے کا ایک طریقہ ہے. مرکب توصیفی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ دونوں میں کیا ہو؟ مکمل مطابقت. جی آگے چلتے ہیں جی. اجر عظیم. اجر عظیم, اس پہ ذرا غور کریں جی, ترجمہ کریں ذرا اس کا. بڑا اجر, عظیم اجر, بڑا اجر. آپ لوگوں کو تو بہت اچھی طرح عظیم کا مطلب پتہ ہوگا اور اجر کا مطلب بھی پتہ ہوگا. اردو زبان کے الفاظ ہیں, لہٰذا اس کے اندر مطابقت دیکھیں.
دونوں غور کریں، یہ ایک ایک چیز کو لے کے جائیں. مذکر ہیں دونوں، ہیں جی دونوں مذکر ہیں، مؤنث نہیں، کیونکہ نہ مؤنث سماعی ہے نہ قیاسی ہے، نہ جو ہے نا تو وہ ہے حقیقی ہے. دونوں مذکر، دونوں واحد، دونوں نکرہ، دونوں حالت رفع میں مکمل مطابقت پائی جا رہی ہے، لہذا کیا کہلائے گا؟ مرکب توصیفی ترجمہ الٹ ہوگا. آگے چلیں جی. الصراط المستقیم، خواتین شرکاء میں سے کوئی ایک جو ہے نا اس کا ترجمہ بھی کر لے اور اس کے اندر کوارڈینیشن بھی بتا دے. جی سیدھا راستہ، ٹھیک ہے جی. اب ذرا کوارڈینیشن بھی دیکھ لیں. دونوں کیا ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. دونوں معرفہ ہیں، دونوں حالت نصب میں ہیں، واحد تثنیہ جمع رہ گیا، دونوں واحد ہیں، لہذا کیا ہوئی؟ مکمل مطابقت، اور اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب توصیفی کہیں گے. جی الدین الخالص، مرد شرکاء میں سے کوئی بتائے گا جی؟ الدین الخالص بہت آسان ہے، یہ تو بالکل ہی سمپل ہے جی. خالص دین. اور کوارڈینیشن دیکھیں ذرا، مطابقت دیکھیں ہیں یا نہیں ہے. دونوں کیا ہیں؟ مؤنث ہیں. مؤنث ہیں مذکر ہیں؟ مذکر ہیں. دونوں واحد تثنیہ جمع واحد. دونوں معرفہ نکرہ معرفہ. دونوں کیا ہیں؟ حالت رفع میں، لہذا کوارڈینیشن پائی جا رہی ہے. آگے چلیں گے. اسوۃ حسنۃ. اسوۃ حسنۃ میں اسوہ مؤنث ہے، واحد ہے، نکرہ ہے، حالت رفع میں ہے. اس کی صفت حسنۃ بھی کیا ہے؟ مؤنث، واحد، نکرہ اور حالت رفع. سمجھ آ گئی جی؟ آگے چلیں گے. اس کے بعد والی مثال پہ ذرا غور کیجئے گا. بہترین نمونہ زندگی اس کا ترجمہ کیا جائے گا. خواتین شرکاء ذرا غور کریں، ترجمہ کریں پہلے. الدار الآخرۃ، آخری گھر یا آخرت کا گھر. اب بظاہر اس میں ہمارا قاعدہ مطابقت والا ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ پہلا اسم ظاہراً مذکر اور دوسرا کیا ہے؟ مؤنث. چونکہ قرآن کے الفاظ ہیں غلط تو ہو نہیں سکتے، لہذا خواتین شرکاء ذرا سوچ کے بتائیں کہ ہوا کیا ہے بالکل درست. تھوڑا سا غور کر کے بتائیں خواتین شرکاء جی. کون؟ الدار جملہ میں مکمل مطابقت پائی جا رہی ہے، کوئی قباحت نہیں. وہ کس طرح؟ اگر الآخرۃ مؤنث آیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ الدار جو ہم نے 16 اسماء پر مشتمل کہانی پڑھی تھی، ان میں سے ایک اسم کیا تھا؟ دار تھا. اور دار کو عربی زبان والے کیا کہتے ہیں؟ مؤنث شمار کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی اسے کیا کریں گے؟ مؤنث. لہٰذا الدار مؤنث ہے، مؤنث سماعی، تو اس کی صفت بھی کیا ہوگی؟ الآخرۃ مؤنث آئے گی. باقی دونوں واحد، دونوں معرفہ اور دونوں کیا ہیں؟ حالت رفع میں، لہٰذا مطابقت پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی؟ یہ جو مؤنث سماعی کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن بندے کو ذرا دائیں بائیں کر لیتے ہیں، تو اس پہ غور کیجئے گا کہ آپ دیکھیں قرآن میں بات آئی ہے تو یا تو استثناء ہے اور یا پھر کیا ہے جو ہے نا مؤنث سماعی. ذرا غور کیجئے. قیاسی بھی اور بعض اوقات جو ہے نا حقیقی بھی آ جاتے ہیں، تو ایسا مسئلہ ہوتا ہے انسان تھوڑا گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا. تو وہاں پہ مؤنث سے ہم نے 3 قسم بتائی تھی، حقیقی، قیاسی، سماعی. باقی 2 کا استعمال کم ہے، قیاسی کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے. جی آگے چلیں گے. کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ بات، پاکیزہ کلمہ. کلمہ انسان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے، ہم نے کہا تھا اسے کلمہ کہا جاتا ہے. لہٰذا دونوں کے درمیان مکمل مطابقت پائی جا رہی ہے. دونوں مؤنث ہیں، دونوں واحد، دونوں نکرہ، دونوں حالت جر میں، لہذا مکمل مطابقت پائی جا رہی ہے. اگر اس کی بعد والی مثال مرد شرکاء حل کریں گے. جی لے آئیں جی. عباد مکرمون. عباد مکرمون. عباد جمع عبد کی، بندے کو کہتے ہیں، اور مکرم محترم و مکرم سے نکلا ہے معزز، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ معزز بندے، یعنی معزز بندے. اب اس کے اندر کوارڈینیشن دیکھنی ہے کہ کوارڈینیشن پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی. تو پہلے موصوف پہ غور کیجئے. یہ موصوف کیا ہے؟ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟
جمع ہے تو اس کی صفت بھی کیا آ رہی ہے؟ جمع آ رہی ہے. موصوف مذکر ہے، صفت بھی کیا ہے؟ سمجھ آئی؟ موصوف نکرہ ہے، صفت بھی کیا ہے؟ نکرہ آ رہی ہے. موصوف کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے. صفت بھی کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے. کس طرح حالت رفع میں ہے مکرمون؟ کہ نون واو سے کیا ہے؟ الگ ہے، تو حالت رفع میں. یہاں پر میں وضاحت کر دوں کہ کوئی سوال کر سکتا ہے آپ سے کہ عباد تو جمع مکسر ہے، مکرمون جمع سالم ہے، تو آپ کی مطابقت نہیں پائی جا رہی. عباد کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، اور مکرمون کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا اصول جمع میں ان کا جمع کے اندر مطابقت ہونا ضروری ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک جمع مکسر ہو اور دوسرا کیا ہو؟ جمع سالم ہو. اس سے کوئی جمع ہونا چاہیے. دونوں کیا ہیں؟ جمع ہے، تو مطابقت کیا ہو رہی ہے؟ پائی جا رہی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عباد بھی کیا ہو؟ جمع سالم ہو، یا مکرمون بھی کیا ہو؟ جمع مکسر ہو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مطابقت جمع میں ہونی چاہیے. جی آگے چلیں گے. جی نساء مؤمنات، خواتین شرکا ترجمہ کریں گی. ایک مومن عورتیں، یعنی بہت ساری کوآرڈینیشن پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی؟ کیسے پائی جا رہی ہے؟ مومنات مؤنث ہے، نساء بھی مؤنث ہے. کیا کیوں مؤنث ہے؟ لیکن نساء کہتے ہی کسے ہیں؟ عورت کو کہتے ہیں نا، مرد کو تو نہیں کہتے. جیسے دلہن، دلہن کسے کہتے ہیں؟ عورت ہوگی نا. بات ہی ہوگی کہ وہ کیا ہے؟ عورت. اب اس کے لیے جو ہے نا آپ مذکر کہ بھئی یہ مذکر وہاں پہ تلاش نہیں کریں. دلہن ہے ہی مؤنث، ماں. تو اس طرح اب یہاں نساء کہتے ہی کسے ہیں؟ عورتوں کے. لہٰذا صفت کیا ہوگی اس کی؟ مؤنث ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو چیزیں مؤنث ہیں وہ تو مؤنث ہے ہی نا، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. جی نساء مومنات میں مکمل کوآرڈینیشن، ایماندار عورتیں. نساء جمع، مومنات جمع. نساء مؤنث، مومنات مؤنث. نساء نکرہ، مومنات نکرہ. نساء حالت رفع میں، مومنات بھی حالت رفع میں. النجم الثاقب، نجم بھی ستارے کو کہتے ہیں، ثاقب بھی. تھوڑا سا فرق ہے، ثاقب ستارہ جو ہوتا ہے اس کی چمک کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا دونوں کو ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ چمکدار تارہ یا ستارہ. دونوں میں مکمل مطابقت پائی جا رہی ہے. النجم مذکر، الثاقب مذکر، دونوں واحد، دونوں معرفہ، دونوں حالت رفع میں. جی رب غفور، بہت بخشنے والا رب. رب مذکر، غفور مذکر. رب واحد، غفور واحد. رب معرف نکرہ، اور رب حالت رفع میں. غفور بھی کیا ہے؟ اب یہاں پہ نکرہ سے مراد یہ نا رب، سب کا رب. اور غفور کے تنوین سے مراد یہ ہے کہ بخشش کی بھی کیا ہے؟ لائم، متناہی بخشش کا سلسلہ ہے، کوئی انتہا نہیں. جی مغفرت کرنے والا، پالنہار. بلدۃ طیبۃ، بلدۃ طیبۃ. بلدہ کہتے ہیں شہر کو، طیبہ کہتے ہیں پاکیزہ کو. تو کیا کہا جائے گا؟ پاکیزہ شہر. کراچی والوں کو لگتا نہیں ہے پاکیزہ جو ہے پاکیزہ شہر. سمجھ آئی جی؟ تو اس لیے دونوں کیا ہیں؟ مؤنث ہیں یا مذکر ہیں؟ گولتا کہ دونوں کیا ہیں؟ نکرہ ہیں، معرفہ ہیں. دونوں واحد ہیں اور دونوں کیا ہیں؟ حالت رفع میں. لہٰذا مطابقت پائی جا رہی ہے. چلیں جی غلامین یتیمین. دیکھیں یہاں پر بھی دونوں میں مکمل مطابقت. غلامین یتیمین، دو یتیم لڑکے. یہاں پر مطابقت کیسے پائی جا رہی ہے کہ غلامین جو ہے نا مذکر ہے، تو یتیمین بھی کیا ہے؟ مذکر ہے. غلامین کیا ہے؟ تثنیہ ہے، تو یتیمین بھی کیا ہے؟ تثنیہ ہے. کیسے پہچانا ہم نے؟ یا اور نون، نون کے نیچے آنے والے زیر سے. غلامین نکرہ ہے تو یتیمین بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے. دونوں حالت نصب میں ہیں، حالت نصب و جر میں ہے. غلامین بھی حالت نصب و جر میں ہے، نون اور یا مل چکا ہے. تو یتیمین بھی کیا ہو چکا ہے؟ اس کی حالت رفع ہوگی غلامان یتیمان. اچھا غلام اردو زبان میں تو غلام کو کہتے ہیں، عربی زبان میں غلام کسے کہا جاتا ہے؟ لڑکے کو کہا جاتا ہے. لہٰذا اردو زبان اور عربی زبان کا یہ فرق ملحوظ خاطر رکھیے. قرآن کریم میں اس کا ترجمہ غلام نہیں کیا جائے گا. یہاں پر کیا کیا جائے گا؟ یہ غلامین
یتیمین فی المدینۃ وکان ابوہما صالحا. میرے پاس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کان ابوہما صالحا پہ پھر بات کریں گے. جی عینان نواختان، میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ عربی فصیح زبان ہے. ہم نے عین کا ترجمہ کیا پڑھا تھا؟ آنکھ. لیکن عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین گھٹنے کی اس ہڈی کو بھی کہتے ہیں، عین کشتی کو بھی کہتے ہیں. عین کا لفظ کثیر المعنی لفظ ہے. یہاں پر عینان سے مراد کیا ہے؟ دو چشمے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد آنے والی نواختان کی صفت ہے کہ آنکھیں نہیں اچھلتی. چشمے ہی کیا ہوتے ہیں جسے آپ لوگ فوارہ کہتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے جنت کی منظر کشی فرما رہے ہیں رب جو عینان نواختان، کہ دنیا والو میری جنت کے اندر دو ایسے چشمے ہوں گے جن کا پانی کیا ہوگا؟ اچھل رہا ہوگا. تمہارے یہاں فوارہ ہوتا ہے، بڑی مشکل سے بناتے ہو، لاکھوں کروڑوں روپے بنا کے سمندر میں بناتے ہو، پھر بھی نہیں چلتا. میرے چشمے کبھی نہ رکیں گے نہ ٹوٹیں گے، چلتے ہی رہیں گے. عینان نواختان، ایسے چشمے ہوں گے کہ دل بہلا دینے والے، نہ کسی نے دیکھے نہ سنے اور نہ کبھی اس کی جو ہے نا خوبصورتی کو بیان کر سکتا ہے. تو عینان دو جو ہے نا مذکر مؤنث، جی کیا کہتے ہیں؟ چشمے مذکر ہے. جی خواتین شرکا مطلب فرمائیں گی مؤنث. ہم نے پڑھا تھا کہ عین کا لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو عینان بھی کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا. اس لیے نزاختان آیا ہے. عینان مؤنث ہے، اس لیے کیا آیا ہے؟ نواختان مؤنث آیا ہے. دونوں تثنیہ ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں نکرہ ہیں، الف لام نہیں ہے، اور دونوں حالت رفع میں ہیں، حالت نصب میں ہیں، حالت جر میں ہیں. حالت جر میں ہے. غفور صاحب کیوں حالت جر میں ہے؟ آپ تو پرانے آدمی ہیں، ایسا تو نہ کریں. حالت رفع میں ہے، نصب و جر میں. خواتین شرکا بتائیں گی کوئی؟ جی دیکھیں اتفاق مرد شرکا کیا کہتے ہیں؟ حالت نصب و جر میں، جر میں. خواتین شرکا بھی کہتی ہیں حالت رفع ہے. صرف جو ہے نا حامد صاحب جمہوریت میں آپ کی نہیں چلے گی. خواتین کیا کہتی ہیں بتائیں جی، ذرا بولیں. حالت جر میں سب کہہ رہی ہیں نا. تو جمہوریت کے روح سے تو یہ حالت جر میں ہے، سمجھ آئی نا. لیکن اصل میں یہ حالت جر میں نہیں ہے. جمہوریت میں یہی ہوتا ہے نا، گھوڑا کھوتا سب برابر. تو یہاں پر یعنی جمہوریت کے روح سے تو یہ ہے نا، یہ ہمارے جمہوریت ہے نا، زرداری کا بھی ایک ووٹ ہے اور ایک عالم کا بھی ووٹ ہے، برابر ہے دونوں. جو ہے نا ایک چور ہے، دوسرا جو ہے نا جو بھی ہے، سب حکمران سب برابر ہیں. تو ہماری جمہوریت کی میں نے اس لیے مثال دی کہ جمہوریت میں سب چلتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. عینان نواختان، دونوں حالت رفع میں ہیں. وجہ میں دوبارہ یاد دلوا دوں کہ ہم نے کہا تھا کہ جن اسماء کے آخر میں نون آ جائے گا، ایسی صورت میں پھر نصب، رفع اور جر کا تعین زبر زیر پیش حرکتوں سے نہیں ہوگا، حروف کو دیکھ کر کیا جائے گا. اگر نون پہلے والے حرف سے کیا ہے؟ فاصلے پر ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ رفع. اور نون اور یا مل جائیں تو کیا کہلائے گا؟ نصب و جر. لہٰذا یہ دونوں حالتیں رفع میں. نزاختان میں اس کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے، اور اس کو اس طرح بھی، جس طرح عینان لکھا ہوا ہے اس طرح بھی. الف، یہ کھڑی زبر جو ہے یہ ایک الف ہے. کھڑی زبر کیا ہے؟ ایک الف کے برابر ہے. تو یہ وہی الف ہے، یا نہیں ہے. یہاں پر اگر یہ ہوتا حالت نصب و جر میں تو یہ ہوتا عینین نواختین ہوتا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ وہاں پہ دونوں کیا ہو جاتے؟ یا نون ہو جاتا. تو یہ کیا ہے اس وقت؟ حالت رفع میں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، نون گروپ سے آ گیا تو یہ نون کے نیچے آنے والے زیر کو نہیں دیکھیں گے. جس طرح یہ مل گیا تو یہ حالت نصب جر ہے، یہ الگ ہے تو کیا کہلائے گا؟ حالت. لیکن قرآن کریم کا لکھنے کا طریقہ جو ہے نا، وہ ہمارے ہاں جو قرآن ہے اس میں اسی طریقے سے لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا، کیونکہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ توقیفی ہے. اسی طریقے سے لکھے، تبدیل ہم نہیں کر سکتے. آیات بینات، آیات جمع، بینات بھی کیا ہے؟ جمع. دونوں نکرہ، دونوں حالت نصب و جر. میں نے بتایا تھا کہ الف اور تا کے ساتھ جو آتا ہے ان کے حالت نصب و جر کیا ہوتی ہے؟ سیم ہوتی ہے. لہٰذا آیات بینات ترجمہ اس کا ہوگا واضح اور روشن آیات. لے آئیے اس کو مکمل کر کے لیں.
صحف مکرمہ، یہاں پر آ کر استثناء آ رہا ہے جی. صحف جمع ہے صحیفتن کی. صحف کس کی جمع ہے؟ صحیفتن کی. صحیفہ ایک صحیفہ اور صحف بہت ساری. جمع مکسر غیر عاقل ہے، اس لیے اس کی صفت کیا آ رہی ہے؟ واحد مؤنث آ رہی ہے. صحف مکرمہ سورہ بس محترم اوراق. صحف جمع ہے صحیفتن کی، جمع مکسر غیر عاقل، لہذا صفت کیا آ رہی ہے؟ واحد مؤنث. نیچے والی مثال بھی کتب جمع ہے کتاب، جمع مکسر غیر عاقل، لہذا صفت کیا آ رہی ہے؟ واحد مؤنث آ رہی ہے. کتب قیمۃ آئے گی. یہ استثناء جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہے کتب قیمۃ. مستحکم، راست اور درست تحریر کو کہا جاتا ہے. آج کا سبق یہی کرتے ہیں. واللہ المستعان وعلیہ تکلان فی کل حین وعن وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم.